شخصیت نہیں ہوتا۔ اللہ جسے محبوب کہہ دے تو جتنا اعلیٰ اللہ ہے اتنا ہی اعلیٰ محبوب بھی ہوگا، جتنا عظیم اللہ ہے اتنا ہی عظیم محبوب بھی ہوگا۔ میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے جسے محبوب کہا، اللہ نے جسے محبوب کہا، اللہ نے جسے محبوب کرا، بڑی جسارت سے جملہ کہہ رہا ہوں، ایسی جسارت کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے جسے محبوب کہا، اس مصطفیٰ نے پلٹ کے اللہ کو تو محبوب نہیں کہا، گود میں لے کے حسین کو محبوب کہا۔ اور جو فرما لیا آپ نے، اس محبوب نے حسین کو محبوب کہا، اس نے کہا حسین میرا محبوب ہے، حسین میرا محبوب ہے، حسین میرا محبوب ہے۔ آ گئی 3 شعبان، آ گیا حسین زمین پر۔ پچھلے سال ایک جملہ تھا، اس جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، جن کو یاد ہوگا وہ فوراً میری بات تک پہنچ جائیں گے۔ اس جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آگے کی حد تک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حسین 3 شعبان کو آ گئے، زہرا کی گود میں آ گئے، زہرا کے آنگن میں آ گئے، زہرا کی آغوش میں آ گئے، علی کے آنگن میں آ گئے، ابو طالب کے گھر میں آ گئے، عبد المطلب کے آنگن میں آ گئے، مصطفیٰ کے آنگن میں آ گئے، خدیجہ کے آنگن میں آ گئے، نور کے آنگن میں آ گئے، نور کے گھر میں حسین آ گیا۔ حسین جب آیا، پیغمبر آئے تو پیغمبر نے رسول کی گود میں حسین آ گئے، پیغمبر نے حسین کو اپنی گود میں لے کر علی کی طرف دیکھا، یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ جیتے رہے سلامت رہے، یہی حق ہے جشن سننے کا۔ یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ علی نے مسکراتے ہوئے رسول کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ دوں؟ جیتے رہے، یہ بیچ والوں کے ہاتھ نہیں بلند ہو رہے ہیں، یہ بیچ والے، یہ پیچھے اور آگے والوں کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، بیچ والے بھی ہاتھ بلند کر کے بتاتے رہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں؟ آپ جب موجود ہیں تو نام آپ رکھیں گے۔ ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نام رکھتا کون ہے؟ نام رکھتا کون ہے؟ نام رکھتا کون ہے؟ میں نے 15 رجب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ نام رکھتا کون ہے؟ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جس کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ کہیں تیسرے گھر والے سے نہیں کہتا کہ آ کے نام رکھو، ہائے 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 ہائے، وہ پڑوسی سے نہیں کہتا کہ نام رکھو۔ نام رکھنا آباء و اجداد کا حق ہوتا ہے، نام رکھنا دادا دادی کا حق ہوتا ہے، نام رکھنا جد کا حق ہوتا ہے، نام رکھنا نانا نانی کا حق ہوتا ہے، نام رکھنا خونی رشتہ دار کا حق ہوتا ہے۔ جو خونی رشتہ دار ہوتا ہے وہی نام رکھتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نام بھی وہی رکھتا ہے، نام بھی وہی رکھتا ہے۔ ایک بار علی سے رسول نے کہا، یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ دوں؟ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا، جملہ پہنچ جائے تو بتانا۔ میں نے کہا کہ گھر کا بڑا ہی نام رکھتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا جو ہوتا ہے وہ نام رکھتا ہے۔ یا علی بچے کا نام رکھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں؟ رسول نے کہا، یا علی تم میرے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھ سکتے، میں اللہ کے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھ سکتا۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ یا علی تم میرے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا گھرانہ ہے، یہ کون سا رسول ہے جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے؟ آسمان سے جو بھی پیغام نازل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ آسمان سے جو بھی پیغام نازل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ آسمان سے سورہ حمد نازل، آسمان سے سورہ بقرہ نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ آسمان سے سورہ نساء نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ آسمان سے سورہ توبہ نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ آسمان سے سورہ انفال نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ آسمان سے سورہ اخلاص نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ آسمان سے سورہ فلق نازل ہوا تو چونکہ آسمان سے نازل ہوا تو وہی ہے۔ ایک بار پیغمبر نے کہا، یا علی
میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا۔ ایک بار پیغمبر نے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ پیغمبر جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو گویا وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمان کے دروازے کھلے، جبرائیل نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے، حسین رکھا ہے۔ ابھی تو ہم نے کہا آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، تو اگر بقرہ وحی ہے، اگر انفال وحی ہے، اگر نساء وحی ہے، اگر اخلاص وحی ہے، تو نام حسین بھی وحی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر آسمان سے بقرہ نازل ہو رہا ہے، آسمان سے سورہ نساء نازل ہو رہا ہے، آسمان سے مائدہ نازل ہو رہا ہے، آسمان سے انفال نازل ہو رہا ہے، آسمان سے توبہ نازل ہو رہی ہے، آسمان سے سورہ برات نازل ہو رہا ہے، آسمان سے سورہ نوح نازل ہو رہا ہے، آسمان سے سورہ محمد نازل ہو رہا ہے، تو سورہ حسین بھی جملہ ضائع کر دیا۔ تو حسین کا نام بھی سورہ بن کے نازل ہوا۔ میں یہ جملہ نہ کہتا اگر حسین کا نام علی پر نازل ہوتا۔ جس قلب پر قرآن نازل ہوا اسی قلب پر نام حسین نازل ہوا۔ جس قلب پر قرآن نازل ہوا اسی قلب پر نام حسین نازل ہوا۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی ہے جشن سننے کا طریقہ، یہی ہے حسینیوں کا حسین سننے کا طریقہ۔ جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، بالکل اسی طرح سنتے جائیے گا۔ قرآن قلب رسول پر نازل ہوا، قرآن قلب رسول پر نازل ہوا۔ کل جو لوگ تقریر میں موجود تھے وہیں سے ایک جملہ اٹھا کے آپ کے حوالے کروں گا، لیکن نتیجہ مختلف ہوگا۔ کل نتیجہ کچھ اور دیا تھا، آج نتیجہ کچھ اور دینے جا رہا ہوں۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین قلب رسول پر سونے والا حسین، قلب رسول پر سونے والا حسین، جس کا بستر ہے سینہ رسول۔ کوئی ہے جملے کا وزن اٹھانے والا؟ جس کا بستر سینہ رسول ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کا بستر سینہ رسول پر سونے والا حسین۔ جب بھی رسول سوتے ہیں حسین کو سینے پر سلا لیتے ہیں، تو بستر ہے حسین کا سینہ رسول۔ جملہ دے دو اگر اجازت ہے آخری آدمی تک۔ حسین کا بستر ہے سینہ رسول، حسین کا بستر ہے سینہ رسول۔ علی بھی بستر رسول پر سویا تھا۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے۔ علی بھی بستر رسول پر سویا تھا، لیکن کپڑے کے بستر پر سویا علی، کپڑے کے بستر پر سویا علی، سینے کے بستر پر سویا حسین۔ جملہ لے جاؤ، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، جتنی داد دو گے کم ہے۔ کپڑے کے بستر پر سویا علی، سینے کے بستر پہ سویا حسین۔ تو سوچو، جو کپڑے کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضی لے لی، جو سینے کے بستر پہ سویا جو کپڑے کے بستر پہ سویا اس نے ایک شب سو کر مرضی لے لی۔ جو سینے کے بستر پہ سویا اس نے کیا کچھ نہیں لے لیا ہوگا، اس نے کیا کچھ نہیں لے لیا ہوگا، اس نے وہ کچھ لیا جو کسی نے نہ لیا۔ اس نے وہ کچھ لے لیا جو کسی نے نہ لیا، اس لیے کہ حسین سینے رسول پر ہے۔ لفظ پر پہ غور فرمایا آپ نے؟ حسین سینہ رسول پر ہے، حسین قلب رسول پر ہے، قلب رسول پر حسین، چھوٹا سا حسین۔ علی تو بڑے تھے جب بستر پہ سوئے۔
حسین ابھی بچہ ہے اور بستر رسول سینہ بستر رسول پر سو رہا ہے، بستر سینہ رسول پر سو رہا ہے۔ حسین قلب رسول پر سو رہا ہے، پر حسین قلب رسول پر ہے، تو پہلے قلب رسول کی تو معرفت دیکھو، قلب رسول کی معرفت تو دکھاؤ کہ قلب رسول ہے کیا، یہ قلب رسول کیا ہے۔ کل کی تقریر سے متصل، اور میں نے کہا کہ وہاں نتیجہ کچھ اور تھا، یہاں نتیجہ کچھ اور دینے جا رہا ہوں، تیار ہے سب سننے کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، کل کی تقریر یاد ہے تو اب سنتے چلے جاؤ۔ قرآن وہ ہے جسے سب کچھ علم ہے، سارا کا سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ مشرق میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغرب میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمال میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوب میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، توبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے، بچے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھل کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، درخت کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حیوان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پرند کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، چرند کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، دریا کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سمندر کی مخلوقات کیا ہے قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اقوام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان انسانوں میں مسلمان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلمانوں میں مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب کا سب قرآن جانتا ہے۔ اور یہ سارا قرآن قلب رسول پر، یہ سارا قرآن قلب رسول پر، اور قلب رسول پر حسین۔ سلامت رہیں آپ، قلب رسول پر حسین۔ قلب رسول پر حسین، قلب رسول پر حسین، حسین قلب رسول پر۔ گویا جس قلب پر قرآن اترا ہے اس قلب سے حسین کا قلب ملا ہوا ہے، اس قلب سے حسین کا قلب ملا ہوا ہے۔ تو لعاب دہن سے بھی قرآن منتقل ہوا اور سینہ بسینہ بھی قرآن منتقل ہوا۔ کوئی ہے جو جملے کی قدر کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ، لب بلب، سینہ بسینہ۔ تو حسین قرآن کا حافظ بھی ہے اور محافظ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور محافظ قرآن بھی ہے۔ صحن سیدہ میں آیا ہے حسین، نور کے گھر میں آیا ہے حسین، نور کے گھر میں آیا ہے حسین، نور والوں کے گھر میں آیا ہے حسین۔ کل کا جملہ یاد ہے کہ نور والوں کے گھر میں آیا ہے حسین، نور ہے حسین۔ میں نے بار بار تقریر کا کل کی تقریر یاد ہے کہ رسول نور ہے، یہ سب متفق علیہ بات ہے کہ رسول نور ہے، رسول نور ہے، رسول نور ہے۔ تو رسول جو نور ہے اسی رسول نے کہا، اس رسول نے کل کی تقریر میں نے جملہ کہا تھا، اس رسول نے اصحاب سے کہا تھا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، یاد ہے کل کی تقریر یاد ہے۔ اس رسول نے، بخاری کا جملہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس رسول نے اصحاب سے کہا تھا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اصحاب سے کہا۔ جس رسول نے اصحاب سے کہا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اس رسول نے حسین سے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ میں حسین جیسا اور حسین مجھ جیسا۔ اس رسول نے حسین سے کہا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یعنی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ اور حسین کون ہے؟ رسول کے صرف قلب پر سونے والا نہیں، صرف قلب پر قبضہ نہیں ہے، حسین کا صرف قلب پر قبضہ نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل نے خطبہ دیا، کوفے پہنچے تو بتایا کہ حسین کون ہے۔ تیار ہے سننے کے لیے؟
مسلم پہنچا کوفے تو مسلم نے بتایا کہ حسین کون ہے. مسلم جانتا ہے کہ حسین کون ہے تو مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کو پہچانتا ہو. ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں آپ. مسلم کہتے ہی اسے ہیں جو جانتا ہو کہ حسین کون ہے. گئے منبر کی بلندی پر بلند ہوا مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا. عقیل کا مطلب سب سے زیادہ عقل رکھنے والا، سب سے زیادہ عاقل کا بیٹا. مسلم منبر کی بلندی پر بلند ہوئے اور ایک بار بتایا کہ حسین کون ہے. سننے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ یہاں سب نجفی بیٹھے ہیں اور مسلم نے کوفیوں کو بتایا. تو اب سننا نجفی کیسے سنیں گے؟ جو نجفی ہوگا وہ کیسے سنے گا کہ حسین کون ہے؟ اجازت ہے جو نجفی ہوگا وہ بتائے گا کہ میں کیسے سنوں گا کہ حسین کون ہے. ایک بار منبر کی بلندی پر مسلم بلند ہوئے اور بلند ہو کر کہا ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ وجعل احدہما روحہ والآخرہ نفسہ وجعل واحد منہما تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ ولیس لہم اليوم علی وجہ الارض وارثون. میں نے جان بوجھ کر روکا یہاں تک جملہ، پہلے یہاں تک سن لو. ایک بار کہا ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. آؤ دکھا کوئی ایسا شخص کہ جو معرفت کی اس بلندی پر توحید شناس ہو، کہ جو توحید شناسی مسلم نے بتائی ہے. ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. کا سنو اے اہل کوفہ، سنو، اللہ نے محمد کو اور علی کو اپنے ہونے کی دلیل قرار دیا. ہاں ایسا ہی سنیں، ایسا ہی سنیں، بالکل ایسے ہی میرا ساتھ دیتے جائیں. ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. اللہ نے محمد کو اور علی کو، صرف ایک جملہ کہوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے. اتنا ذہین مجمع، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ اندھیرے کمرے میں سو رہے ہو اور صبح ہو جائے، آپ نے کہا سورج نکل آیا. کیوں؟ آپ تو باہر ہی نہیں گئے تو آپ کو کیسے پتا سورج نکل آیا؟ آپ نے کہا کمرے میں روشنی آ گئی. یہ روشنی دلیل ہے کہ سورج نکل آیا. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے دعا ہے. آپ اندھیرے کمرے میں تھے، صبح ہو گئی، آپ نے بغیر سورج کو دیکھے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سورج نکل آیا. کوئی پوچھے کہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ آپ تو باہر تھے نہیں، آپ نے تو سورج کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا سورج کی کرن میرے کمرے میں آ گئی تو کرن نے بتایا کہ سورج طلوع ہو گیا. یہی مسلم کہہ رہے تھے کہ محمد و علی بتا رہے ہیں کہ وہ ہے. محمد و علی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور یہ اللہ نے انتظام کیا کہ محمد و علی کو اپنے ہونے کی دلیل قرار دیا. اب ایک قدر مشترک ہے، میرے جملے سمجھنا خدا کے لیے، بہت نازک منزل سے لے کر گزر رہا ہوں. اب محمد و علی میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. محمد بھی اللہ کے ہونے کی دلیل، علی بھی اللہ کے ہونے کی دلیل. دوسرا بس، دوسری صفت وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. یہ کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے نا، کیئر ٹیکر، اسے عربی میں کہتے ہیں قائم مقام. بات ہی ختم ہو گئی. کیئر ٹیکر کو کہتے ہیں قائم مقام. جب کوئی اصل مسند سے ہٹ جائے تو اس کی جگہ آ کے کچھ دن کے لیے بیٹھ جائے، اسے کیئر ٹیکر کہتے ہیں، اسے قائم مقام کہتے ہیں. کہا کہ محمد و علی کو اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل قرار دیا اور دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. بڑی آہستگی سے سنا آپ نے جملہ.
دونوں کو محمد و علی دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. ابھی تو خطبہ شروع کر رہا ہوں, ابھی تو آؤں گا میں حسین تک کہ مسلم نے بتایا کہ حسین کون ہے. سننے کے لیے تیار رہیے گا. کہا کہ دونوں میں جو مشترک وصف ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. دوسرا وصف کہ دونوں اس کے قائم مقام ہیں. محمد بھی اللہ کا قائم مقام اور علی بھی اللہ کا قائم مقام. اللہ کہیں چلا نہیں گیا ہے, وہ اپنے مقام پر موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے یہ اس کے قائم مقام ہے. مسلم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے قائم مقام ہے. اب بات آگے بڑھی. وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسَهُ. اللہ نے محمد کو اپنی روح کہا. جناب مسلم خطبہ دے رہے ہیں, میں وہ خطبہ دہرا رہا ہوں. آپ کوفی نہیں ہیں, کوفی تھے جو خاموشی سے سن رہے تھے. نجفی خاموشی سے نہیں سنے گا. بولتے جانا. مسلم کی زبان سے جملہ ادا ہو رہا ہے اور میں مسلم کے جملے نقل کر رہا ہوں. جناب مسلم کے جملے نقل کر رہا ہوں. کہا کہ وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسَهُ. اللہ نے محمد کو روح کرا, اپنی روح قرار دیا, اور علی کو اپنا نفس قرار دیا. دو صفتیں مشترک تھیں, دونوں اللہ کے ہونے کی دلیل, دونوں اللہ کے قائم مقام. اب یہاں سے صفتیں الگ ہو گئی. محمد اللہ کی روح ہے, علی اللہ کا نفس ہے. یعنی یہ محمد اللہ کی روح ہے, علی اللہ کا نفس ہے. اس جملے کی روح سے علی روح نہیں ہے اور محمد نفس نہیں ہے. ایسے ہی سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ تھے. ایک روح ہے, محمد روح خدا ہے اور علی نفس خدا ہے. نوجوان سمجھ رہے ہیں میرے جملے؟ نوجوانوں تک پہنچانا ہے, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. محمد کو اپنی روح قرار دیا اور علی کو اپنا نفس قرار دیا. یعنی محمد نفس نہیں ہے, علی نفس ہے, اور علی روح نہیں ہے, محمد روح ہے. وَجَعَلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا تاجًا لِمَشِيَّتِهِ وَالثَّانِي سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ. محمد کو اپنی مشیت کا تاج قرار دیا اور علی کو اپنا ارادہ قرار دیا. محمد اللہ کی مشیت ہے, علی اللہ کا ارادہ ہے. اب یہیں سے جملے محفوظ کرنا. محمد روح ہے, علی نفس ہے. محمد مشیت ہے, علی ارادہ ہے. محمد نفس نہیں ہے, علی روح نہیں ہے. محمد ارادہ نہیں ہے, علی مشیت نہیں ہے. دونوں میں ایک ایک صفت الگ ہو گئی. سمجھ گئے بات؟ آگے بڑھو. ایک بار مسلم نے کہا وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَارِثٌ سِوَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ. اور سنو اے اہل کوفہ, سنو اے اہل کوفہ, اور نجفیوں سے کہہ رہا ہوں سنو اے اہل کوفہ, اس وقت اس پوری روح زمین پر محمد و علی کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے.